السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے محرم کے مہینے کے بارے میں۔ محرم میں جو سوگ منایا جاتا ہے اس کے متعلق بات کریں گے، عاشورہ کے روزے کے بارے میں بات کریں گے، اور محرم میں جو اہم تاریخی واقعات ہوئے ان کے متعلق بات کریں گے۔ محرم ہجری کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ محرم کی لغوی معنی ہے ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا اور لائق احترام۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 36، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ترجمہ: بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود 12 مہینے مقرر کیے ہیں، اور یہ قمری مہینے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج۔ اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 متواتر ہیں اور 1 الگ سے ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، جو اسلام سے قبل بھی حرمت والے تھے۔ اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں حج اور چوتھے میں عمرہ کرتے، اس لیے ان مہینوں میں جنگ و جدل بند کر دی جاتی تھی اور امن کی ضمانت ہوتی تھی۔ قمری مہینوں کے متعلق مسلمانوں کو اپنے امور انجام دینے چاہیے، یعنی جیسے موت ہے یا دودھ پلانے کی جو مدت ہے یا طلاق کی جو عدت ہے یا جو بھی جیسے حج ہے اور رمضان کے روزے ہیں، یہ قمری مہینے کے مطابق ہی رکھے جائیں گے۔ ہجری کیلنڈر کا آغاز کیسے ہوا؟ سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے توجہ دلانے پر حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت کو اسلامی سن کی ابتدا قرار دیا، اور چونکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز ماہ ذوالحجہ کے آخر میں ہوا تھا، اور اس کے بعد جو چاند نکلا وہ محرم کا تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ اسے فتح الباری نے بیان کیا ہے۔ محرم الحرام اور اہم تاریخی واقعات۔ ماہ محرم کو بعض تاریخی واقعات کے پیش نظر ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ نمبر 1، فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی، صحیح مسلم۔ نمبر 2، عام الفیل کا مشہور واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا، جس میں ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا تھا، اسلامی انسائکلوپیڈیا۔ نمبر 3، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلانہ حملے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 1 محرم سن 23 ہجری کو شہید ہوئے۔ نمبر 4، حضرت امام حسین، جنت کے سردار، جنت کے شہزادے، جن کو ماننا کسی فرقے کی بات نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو نواسے رسول تھے، اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ہمراہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ شہید کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 154۔ ترجمہ: اور اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم ایسی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 اور 170 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، اللہ نے انہیں جو اپنا فضل دیا ہے اس پہ وہ خوش ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ شہید مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کیسی ہے اس کے متعلق ہمیں شعور نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید جنت میں سبز رنگ کے پرندوں کے دلوں میں بیٹھ کر جنت سے اپنا رزق لیتے ہیں اور واپس آ کر فانوسوں میں آرام کرتے ہیں۔
اسلام دین فطرت ہے، غم کے موقع پر رونا فطرتی امر ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ وہ حضرت یوسف کے لیے اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو انسان رو سکتا ہے، مگر اس میں غیر اختیاری فعل کو بھی مسلمانوں کے لیے بے لگام نہیں چھوڑا گیا کہ غم کے موقع پر انسان اپنے آپ سے باہر ہو جائے، اور زبان کو بے قابو ہونے سے سختی سے روکا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔ وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ پس لوگوں نے رسول اللہ کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رو پڑے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سنتے نہیں؟ یقیناً اللہ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر عذاب نہیں دے گا، لیکن اس کی وجہ سے عذاب دے گا یا رحم کرے گا، اور اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا، متفق علیہ۔ آنسو رحمت ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس آئے اور وہ جان کنی کے عالم میں تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھلک پڑیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ سے عرض کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت و شفقت ہے، اور آپ پھر دوبارہ رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے، اور اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر یقیناً غمزدہ ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ محرم میں حرمت کا خیال رکھیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، وہاں ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، سورہ التوبہ، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، پس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ اس میں اپنے اوپر ظلم سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو، کیونکہ یہ جو ہماری جان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کو ہم نے واپس کرنا ہے۔ ہمارا دین اسلام وہ دین ہے کہ جو ٹیٹو بنوانے سے منع کرتا ہے، جو خواتین کو بھویں بنانے سے، اکھاڑنے سے یا کھڑوانے سے بھی منع کرتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں پر لعنت ڈالی گئی ہے جو ٹیٹو بنواتے ہیں یا جو خواتین بھویں بنواتی ہیں یا اس طرح کا کوئی بھی کام کرتی ہیں۔ تو ہمارا مذہب ہمیں کیسے اجازت دے گا کہ ہم اپنے بال نوچیں، اپنے گالوں پر تماچے ماریں، اپنے گریبان پھاڑیں اور اپنے آپ کو چھریوں سے زخمی کریں؟ یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی ہو، یا گناہ ہو، بدعت یا منکرات میں سے ہو۔ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، چنانچہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس کی حرمت کا لحاظ رکھیں۔ اس مہینے میں ہر ایسے کام سے بچیں جو کسی بھی طرح اس کی حرمت کو پامال کرنے والا ہو۔ ہر قسم کے جھگڑے، فتنہ اور فساد سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اپنے بھائیوں کی جان و مال اور اس کی عزت کی حرمت کا خیال رکھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم زبان اور عمل دونوں سے ایسے کام سے بچیں جو دوسروں کو اذیت اور تکلیف دینے کا باعث ہو؟ محرم میں خواتین سے میری یہ گزارش ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اس حالت میں نہ نکلیں کہ اپنا ایمان بھی خراب کریں اور ساتھ باہر کے مردوں کا بھی ایمان خراب کریں۔ آنکھوں دیکھا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے اگر بیان کروں تو بے پردہ ہو کے نکل رہی ہیں، ہاف بازو پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ساتھ کڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اونچے ٹراؤزر ہیں اور آدلی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، اس میں بھی دھاگے باندھے ہوئے ہیں۔ جب اس حالت میں نکلیں گی تو یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اگر حضرت امام حسین کے نام پہ نکل رہی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے نام پہ نکل رہی ہیں، تو اپنے سروں پہ حضرت فاطمہ کی حیا کی اوڑھنیاں بھی ڈال کے نکلیں۔ اور مردوں سے میری گزارش ہے کہ جب ان کی گھر کی خواتین گھر سے نکلیں تو کم از کم ایک دفعہ ان پہ نظر ضرور ڈال لیں کہ کیا یہ اس قابل ہیں کہ یہ باہر جا سکیں، کیونکہ جب ایک بے پردہ خاتون کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ یہ کہے گی، اگر میں نہیں رکتی تھی تو میرے محرموں نے بھی مجھے نہیں روکا، میرے ساتھ میرے محرموں کو بھی آگ میں ڈال دو۔ تو اس لیے محرموں کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کا، ان کی عزت کا خیال کریں۔ اگر وہ جس حلیے میں بھی نکل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی ایمان کی غیرت کو ظاہر کر کے نکل رہی ہیں۔ محرم اور روزہ۔ محرم کے روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا،
رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ عاشورہ کا روزہ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا جو چاہے اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کا روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ روزے میں یہود کی مشابہت سے بچنے کا حکم۔ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 کا روزہ بھی رکھیں گے، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ لیکن کیونکہ اگلا محرم آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے تو 10ویں کے ساتھ 11ویں محرم کا روزہ لازمی رکھنا ہے، لیکن 1 روزہ نہیں رکھنا، 2 روزے رکھنے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر اقوام کے ساتھ ادنیٰ سی مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، خواہ وہ عبادات میں ہو، عقائد میں ہو، عادات و اطوار میں ہو یا رسم و رواج میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا، اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو لازمی 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھے گا، اگر 9ویں کا نہیں رکھ سکے تو 10ویں اور 11ویں محرم کا روزہ ضرور رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے اور ہمیں حضرت امام حسین کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری وقت میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باطل کے سامنے ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بچیوں کو اور مسلمان خواتین کو حضرت فاطمہ جیسا حیا عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔